حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا جابر کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ والد عبداللہ کے ذمہ بہت سا قرض بھی تھا جو اب ان کے نوجوان بیٹے جابر کو ادا کرنا تھا۔ جابر ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ مسلمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ ذات الرقاء کے لیے روانہ ہوئے۔ جابر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے جو چلنے سے بھی انکاری تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر کا رینگتا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر کی کیا بات ہے؟ جابر نے قدر افسوس سے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے مخاطب ہو کر فرمایا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائی۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے آری تھا اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چست کی لہر دوڑ گئی۔ جابر بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ اب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور اور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑے۔ جابر انفان شباب میں تھے اور جوانی کے تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، جابر شادی کر لی ہے؟ جابر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کنواری ہے یا شادی شدہ؟ جواب ملا، شادی شدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی کا انتخاب کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلے بندے کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنستے مذاق کرتے۔ جابر نے وجہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی کی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور وہ سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کرے۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ماں کی طرح بہنوں کو سنبھالے، ان کی کنگھی پٹی کرے اور انہیں صاف ستھرا رکھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ جابر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا، لیکن نوازش رسول کی برکت سے اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو انہوں نے جواباً کہا، یا رسول اللہ ٹھیک ہے، بتائی اسے کتنے میں خریدیں گے؟ تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم میں۔ جابر نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم؟ یا رسول اللہ، آپ مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی بڑھائی، چلو 2 درہم میں۔ نہیں اے اللہ کے رسول، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ بعد 40 درہم تک جا پہنچی۔ جابر نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے۔
کہ میں مدینہ پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر اپنی گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو جابر نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ چنانچہ آپ نے بلال کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ بلال رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی۔ جابر نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصروف کیا ہے، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ بلال نے اونٹ کی باگ تھامی اور جابر کی طرف چل پڑے۔ جابر نے بلال کو اونٹ کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ کیا سودا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ بلال نے آتے ہی کہا، جابر اونٹ لے لیجئے۔ جابر نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو اونٹ ضرورت نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے تم سے باؤتاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں، یعنی میں نے تم سے باؤتاؤ اس لیے نہیں کیا کہ وہ مجھے مل جائے، بلکہ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے کتنی رقم دے سکتا ہوں۔ نوجوانان ملت ذرا سوچے کہ یہ کتنے بلند اخلاق ہونے کی علامت ہے۔ تاجداری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی من پسند موضوع پر بات کا آغاز کیا اور جب اس پر صدقہ کرنا چاہا تو اسے ادب اور لطاف کی خوشنما غلاف میں پیش کیا۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جایا کرتے ہیں، بلا شبہ رشتے خون کے ہو یا دوستی کے۔ خوش رہنے والے لوگوں کی چند عادات ہوتی ہے، وہ کم بولتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے، کچھ نیا سیکھتے ہیں، دوسروں کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں، فضول چیزوں اور باتوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں۔ خدا پیار بھی سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والے سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا نصیب والوں کو ملا کرتا ہے۔ اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیشہ سنجیدہ مزاج سے سوچے، کیونکہ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسے وہ نظر آتی ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے اور جسم کو بھرپور طاقت دینے کے لیے 3 چیزیں کھایا کرو۔ اول، روز 5 کیلے کھائے۔ دوم، کیلے کے اوپر دودھ پیا کرو۔ سوم، چاول زیادہ کھائے۔